اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ برادران اسلام، آج کا مقدس و متبرک دن یوم الشکر ہے۔ عید الفطر کی حقیقت اور عید الفطر کی اصلیت یہ ہے کہ عید الفطر شکر کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جب روزوں کا حکم دیا تو روزے کا مقصد اور روزے کی غرض و غایت یہ بیان فرمائی، لعلکم تتقون۔ روزے کی غرض ہے تقوی، روزے کا مقصد ہے تقوی، اور تقوی اپنے خالق و مالک کی نافرمانی سے بچنے کا نام ہے، اپنے خالق و مالک کی بغاوت سے باز آنے کا نام ہے، اپنے قلب کو، اپنے دماغ کو، اپنے اعضاء کو، اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو اپنے خالق و مالک کے حکم کے پابند کرنے کا نام تقوی ہے۔ تو روزوں کی غرض اور روزوں کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب روزوں کی تکمیل کا اور ماہ رمضان کے مکمل ہونے کا ذکر فرمایا تو فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم روزے پورا مہینہ مکمل کرو، 29 کا چاند ہو، 30 کا چاند ہو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس تعداد کو مکمل کرو۔ جب تم نے تعداد کو مکمل کر لیا تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت بیان کرو۔ یہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت جو ہی شوال کا چاند نظر آیا تو سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یعنی ماہ رمضان کی تکمیل کے بعد سب سے پہلا حکم یہ ہے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور آگے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ماہ رمضان کی عبادات مکمل ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو گویا عید الفطر کی روح اور عید الفطر کی غرض و غایت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ حضرات گرامی، اس حدیث مبارکہ کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے انس، الایمان نصفان، ایمان دو حصے ہیں، آدھا نصف یعنی آدھا حصہ اور آدھا حصہ، نصف حصہ نصف حصہ، الایمان نصفان، ایمان دو نصف ہیں۔ فرمایا الایمان نصفان، ایمان دو نصف ہیں،
ایک نصف الشکر نصف، شکر آدھا ایمان ہے، والصبر نصف، اور صبر آدھا ایمان ہے۔ گویا شکر اور صبر دونوں مل کے کامل مکمل ایمان بنتا ہے۔ تو حضرات گرامی، نصف ایمان کی تربیت اور نصف ایمان کی پرورش روزے کے ذریعے ہے کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، رمضان کا مہینہ صبر سکھاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ روزے دار کے اندر صبر پیدا کرتا ہے۔ تو گویا نصف ایمان وہ روزے میں ہے، اور جو ہی رمضان مکمل ہوا فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو نصف ایمان شکر اور نصف ایمان صبر ہے، یہ دونوں شکر اور صبر ملتے ہیں کامل مکمل ایمان بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کامل مکمل ایمان نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، شکر کیا ہے اور شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ عام طور پہ ہمارے ذہن میں شکر کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی خوشی، کوئی بڑی نعمت، کوئی بڑا مقام اور مرتبہ مل گیا، اس پہ شکر کیا جائے۔ یہ شکر کا بڑا مختصر اور بڑا ہی مختصر ترین مفہوم ہے۔ شکر کا وسیع مفہوم ہے، شکر کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت ملنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر۔ اللہ تعالیٰ نے ایمانی زندگی عطا فرمائی، اعمال صالحہ کی زندگی عطا فرمائی۔ اعمال صالحہ کی زندگی اور ایمانی کیفیت، اعمال صالحہ کی توفیق پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اطاعت کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ فرما برداری کی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو شکر کا سب سے پہلا مفہوم اور شکر کی بنیاد یہ ہے کہ ایمان، اعمال صالحہ، اطاعت فرما برداری کے حصول پر اور ایمان اعمال صالحہ کی توفیق پر اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرو۔ اس لیے کہ ایمان کی توفیق اور ایمان کی دولت اور ایمان اعمال صالحہ کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، یا اللہ آپ کا یہ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو سب سے پہلا شکر اور شکر کی بنیاد اور شکر کی اساس یہ ہے کہ تقوی، ایمان، اعمال صالحہ کے حصول پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ جو شخص اعمال صالحہ کی توفیق ملنے پر اور اعمال صالحہ کی ادائیگی پر اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور ایمان کی زیادتی، اعمال صالحہ کی زیادتی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آج کا دن یوم الشکر، شکر کا دن ہے۔ یا اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں روزوں جیسی عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ آپ کا شکر آپ نے ہمیں قیام اللیل کی توفیق نصیب فرمائی۔ یا اللہ آپ کا شکر آپ نے ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ آپ کا شکر آپ نے ہمیں ذکر اذکار کی دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم شکر ادا کرو۔ تو عید الفطر کی روح اور عید الفطر کی اساس اور جڑ ہے شکر، اور شکر ہے ماہ رمضان میں ملنے والے اور ماہ رمضان میں ادا کیے جانے اعمال صالحہ پہ شکر ادا کرنا ہے۔ اسی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ عید الفطر کس کے لیے عید الفطر ہے۔ اور بھائی اگلی بات سمجھیں کہ فطر، عید الفطر، ظاہر ہے کہ فطر افطار سے ہے،
افطار جب روزہ مکمل ہو اور کھانا پینا جائز اور حلال ہو جائے، جو ہی افطاری ہوئی کھانا پینا حلال ہوا تو اسی سے ہے فطر۔ فطر کا معنی ہے کہ بحمد اللہ روزے مکمل ہو گئے، وہ روزے کی پابندیاں ختم ہو گئیں، اب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کا کھانا پینا حلال ہو گیا۔ تو اب عید الفطر جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھ کے اپنی افطاری اور سحری تک کی پابندیاں برداشت کی، آج اس کے لیے عید ہے عید الفطر، کہ آج اس کی افطاری ہو گئی ہے۔ اور جو بیچارہ ان اعمال سے محروم رہا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آنے کے باوجود نہ اس کے لیے کوئی افطاری، نہ اس کے لیے کوئی سحری، نہ اس کے گھر کا کوئی نظام بدلا، معاذ اللہ پہلے بھی جس وقت کھانا پکتا تھا چولہا جلتا تھا، رمضان میں بھی اسی وقت چولہا جلتا رہا، اسی وقت کھانا کھاتے رہے، کھانا بناتے رہے۔ ماہ رمضان میں بھی جس پہ یہ کیفیت طاری رہی کہ وہ اس کو رات کے قیام کی کوئی توفیق ملی، جیسے رات غفلت سے گزرتی تھی، رمضان کی راتیں بھی ایسی غفلت سے گزری، جیسے دن غفلت سے گزرتے تھے ایسے دن غفلت سے گزرے۔ اس کے لیے یہ عید نہیں ہے، اس کے لیے آج حسرت کا دن ہے، اس کے لیے ندامت کا دن ہے، اس کے لیے پریشانی کا دن ہے، اس کے لیے خسارے اور وبال کا دن ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے، اور آپ سب نے سنا ہے کہ جب آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، پھر آمین آمین، تو آپ نے بتایا تھا کہ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے۔ جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنے لگا، جبرائیل امین نے بد دعا کی، تباہ و برباد ہو وہ شخص، ہلاک ہو وہ شخص جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی، پھر بھی وہ بخشش سے محروم رہا، مغفرت سے محروم رہا۔ جبرائیل امین بد دعا فرما رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پہ آمین فرما رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جبرائیل خود نہیں آیا، جبرائیل اللہ کے حکم سے آیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے جبرائیل نے بد دعا خود نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے وہ بد دعا سکھائی ہے، اور ہمارا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پہ آمین جو فرمایا اللہ کے حکم سے فرمایا ہے، تو فرمایا جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا پھر بھی وہ مغفرت سے، رحمت سے، بخشش سے محروم رہا، اس کے لیے آج عید نہیں ہے، اس کے لیے تباہی بربادی کا دن ہے۔ تو عید الفطر افطار کی خوشی، ماہ رمضان کی پابندیاں مکمل ہوئیں اور سحری اور افطاری اور کھانا پینا سارے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز فرما دیا، اس کی خوشی ہے آج۔ اور خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کی عبادات عطا فرما دی، ماہ رمضان کی اطاعت اور ماہ رمضان کی لذتیں اور حلاوتیں نصیب فرما دی۔ تو حضرات گرامی، آج پہلا تو عید الفطر کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ عید الفطر یوم الشکر ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیں۔ اور بھائی ساتھ ساتھ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، میں کہتا جاؤں، میرے جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم دیکھیں کہ بحمدللہ ہمیں سحری کے وقت تیار پکا پکایا کھانا ملتا رہا، گرم گرم سالن پراٹھے اور روٹیاں ملتی رہیں، دسترخوان سجا رہا، ہم اٹھے، کبھی توفیق ہوئی 2 نفل پڑھے، ورنہ 2 نفل بھی نہ پڑھے، دسترخوان پہ آ کے بیٹھ گئے۔ یہ سارے کا سارا اہتمام کس نے کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا انتظام کس نے کیا ہے؟ افطاری کا جو ہی وقت ہوا، افطاری کے وقت میں عین افطاری کے وقت میں گھر میں آئے، دسترخوان لگا ہوا تھا، دسترخوان پہ سارے کے سارے افطاری کے لوازمات موجود ہیں۔ ساری کھڑی میں باہر ہے گلی جگہ نہیں بھائی، خواتین کے لیے اوپر گیلری میں بھی انتظام ہے، خواتین اوپر مسجد کے اوپر والے حصے میں چلے جائیں، وہی رستہ ہے۔ خواتین جو باہر گلی میں کھڑی ہیں اوپر تشریف لے جائیں، ابھی حال میں بھی جگہ ہے تو حال میں جگہ دیکھ لیں، ورنہ خواتین اوپر چلی جائیں۔ تو حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ افطاری میں سجا سجایا دسترخوان، سارے کے سارے لوازمات موجود ہیں،
سحری کے وقت سجا سجائے دسترخوان موجود ہے، مرد حضرات آئے، نوجوان آئے، آ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے سحری کی، افطاری کی، سحری افطاری کر کے فارغ ہو گئے، تو جہاں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان کے روزے نصیب فرمائے ہیں، ماہ رمضان کی عبادات نصیب فرمائی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کی ان خواتین کا بھی شکریہ ادا کریں۔ ہاں، ان کا بھی شکریہ ادا کریں کہ ان کی محنت سے اور ان کی جد و جہد سے ہمیں تیار افطاری ملی ہے، تو ہماری بہنیں، ہماری مائیں، بیٹیاں اور ہماری بیویاں وہ بھی انتہائی شکریہ کے مستحق ہیں، انتہائی شکریہ کے مستحق ہیں کہ ان خواتین کی محنت سے ہمیں ماہ رمضان میں تیار سحری ملتی رہی، افطاری ملتی رہی۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکات